ہم سب دعا تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم قبولیت دعا کی شرائط بھی جانتے ہیں؟ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب آج وہ اہم راز بیان کر رہے ہیں جو بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دعا بذات خود ایک عبادت کا فعل ہے، اور اللہ رب العزت اپنے سے جو بندہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، شاید آپ کی اگلی دعا کی قبولیت اسی میں چھپی ہو۔ دعا بذات خود ایک عبادت کا فعل ہے، اور اللہ رب العزت اپنے سے جو بندہ مانگتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اور اللہ کا ایک فرق ہے۔ کے بعد بعض آداب اور دعا کی طرف متوجہ ہونا، اور اصل میں بنیادی طور پہ دعا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ مخ العبادہ، یعنی عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی عبادت ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ متعدد آپ نے روایات سنی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہتھیار ہے یا عبادت ہے، اس کو بطور عبادت بجا لانا، اس کو بطور عبادت کرنا، یہ بھی بڑا ایک مستحسن لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی حاجت ہم اللہ رب العزت سے طلب کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا یہ دعا بذات خود ایک عبادت کا فعل ہے، اور اللہ رب العزت اپنے سے جو بندہ مانگتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اور اللہ کا ایک فرق ہے کہ دنیا دار جتنا مرضی سخی ہو، بار بار اس سے مانگا جائے تو بالآخر ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت سے جیسے جیسے آپ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی خوش ہوتا چلا جائے گا۔ تو دعا کے لیے بعض شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو تو بہتر ہے، لیکن بے وضو بندہ بھی دعا کر سکتا ہے۔ قبلہ روح ہو بہتر ہے، اور پھر دل کے خشوع کے ساتھ، حضور کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر توجہ کے ساتھ دعا کرنا، یہ آداب دعا میں سے پہلا زینہ ہے۔ انسان دعا کر رہا ہے، جیسے بہت سے وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ چلتے پھرتے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ توجہ ہے، نہ اللہ کے ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، یعنی ٹی وی ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ سبحان اللہ پڑھا جا رہا ہے، استغفار کے وظائف استغفر اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، خشوع، حضور، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دروازے کے اوپر دستک دینا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بالآخر دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو پہلا جو ادب ہے جو پڑھنے کے حوالے سے ہے، وہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ان باتوں کے بعد، توجہ کے بعد، وضو کے بعد، قبلہ روح ہو جانے کے بعد، سب سے پہلے اللہ کی حمد کو بیان کرے، ثنا کو بیان کرے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لے یا کسی بھی انداز میں اللہ کی تعریف کو بیان کرے، اور اس کے بعد درود جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس درود کو پڑھے۔ کسی بھی دعا سے قبل یہ 2 باتیں آپ نے اختیار کرنی ہے۔ جو بھی آپ کو آگے وظائف بتائے جائیں گے، ان سے قبل آپ نے سورۃ فاتحہ کو اور درود پاک کو اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ہر وظیفے سے پہلے۔ اس کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی ثنا بیان کی، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا، درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کے اوپر پڑھا، حضرت ابراہیم کے اوپر پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مانگ، اب مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ گویا دعا کی قبولیت میں جو پہلا زینہ اور سیڑھی ہے، آپ نے سب سے پہلے حمد کو پڑھنا، اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، سورۃ فاتحہ کو پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی